بزرگان محترم، برادران اسلام، اللہ کا ایک نظام ہے ہدایت کا۔ جب سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، انسانیت کی ابتدا ہوئی، اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے ہدایت، صراط مستقیم کا نظام قائم فرمایا، اور اس نظام کے دو بنیادی ستون ہیں۔ اس نظام کے دو بنیادی ستون۔ پہلا بنیادی ستون انبیاء علیہم السلام کی ہستیاں، اور دوسرا ستون علماء کرام کی شخصیات۔ انبیاء ہی کے توسط سے کتابیں آئیں، تورات، زبور، انجیل، اور آخری کتاب قرآن مجید۔ صحیفے انبیاء پر نازل ہوئے، یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی مبعوث ہوئے۔ اور اس کے بعد پہلے طریقہ کار یہ تھا کہ ہر وقت ہر قوم میں نبی موجود ہوتے تھے، خاص کر بنی اسرائیل میں، جن کا سب سے زیادہ قرآن مجید میں ذکر ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل یہ ذمہ داری اور یہ بنیادی ستون اور دین کے نظام کا، شریعت کے نظام کا جو بنیادی محور ٹھہرے، وہ علماء کرام کی شخصیات ٹھہریں۔ جیسے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں نبیوں کے وارث ہیں۔ اور آگے فرمایا، اور نبیوں کی وراثت درہم و دنانیر نہیں ہوتے۔ وراثت میں زمینیں ہوتی ہیں، مال ہوتا ہے، نقد ہوتا ہے، کیش ہوتا ہے، سونے اور جواہرات ہوتے ہیں، زمینیں ہوتی ہیں، گاڑیاں اور سواریاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری وراثت جو ہے وہ درہم و دنانیر نہیں ہے، بلکہ یہ علم ہے جو میں منتقل کر کے اپنی امت کو دے کر جا رہا ہوں، کتاب و سنت کا۔ مسلمانوں کے عمومی مزاج میں بات غور سے سننے کی، آج کا موضوع اہم ہے۔ مسلمانوں کے عمومی مزاج میں اب تک وہ جسے کہنا چاہیے کہ بدتمیزی اور وہ توہین علماء کے بارے میں تو نہیں آئی جو بنی اسرائیل میں آئی۔ بنی اسرائیل میں تو کیسے آئی؟ وَيَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے، تو علماء جب نبیوں کو قتل کر دیا انہوں نے، تو علماء کی کیا حیثیت تھی؟ علماء حق کی بات ہو رہی، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی ان کے سامنے۔ تو اس امت کے عمومی مزاج میں اب تک وہ توہین تو نہیں آئی، لیکن جیسے جیسے معاشرہ گزر رہا ہے اور وقت گزر رہا ہے، مسلمانوں کے اندر بھی وہ برگشتگی اور علماء کرام کی مقدس جماعت کے حوالے سے وہ غلط فہمیاں اور بے سروپا اشکالات پیدا کیے جا رہے ہیں، تاکہ امت کا دین اور ایمان کے اس بنیادی ستون سے رابطہ منقطع ہو جائے۔
سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھی حق بیان فرمایا، کیا کہ نہیں کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ مجھ پر جو شخص جس مجلس میں میرا نام نہ لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑھا جائے تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حق بیان فرما رہے۔ والدین کا حق بیان فرمایا نہیں فرمایا؟ بولے بھائی، استاد کا حق بیان کیا کہ نہیں کیا؟ رشتہ داروں کے حقوق قرآن نے اور اللہ کے نبی نے بیان کیے یا نہیں کیے؟ اور پھر وہ حقوق ادا بھی کیے۔ بیویوں کے حقوق بیان کیے نہیں کیے؟ شوہر کے حقوق بیان کیے کہ نہیں کیے؟ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ جس جماعت نے، جس طبقے نے اس امت کی سب سے بڑی مال و متاع کو سنبھالنا ہے، قرآن و سنت کو، اس کا حق بیان نہ کیا ہو؟ یہ ممکن ہے؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے قرآن مجید بیان کر رہا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا برابر ہو سکتے ہیں علم رکھنے والے اور نا علم رکھنے والے؟ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ پہلے تمہیدی باتیں میں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دلوں میں عظمت بیٹھے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اس کائنات کا سب سے بڑا دعویٰ، اس دھرتی کا سب سے بڑا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت۔ اس دعوے کو حضرت آدم بیان فرما رہے ہیں، اسی دعوے کو حضرت نوح بیان فرما رہے ہیں، اسی دعوے کو حضرت لوط، حضرت صالح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت شعیب، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوے کو بیان فرما رہے ہیں۔ وہ دعویٰ کیا ہے؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی دعویٰ ہے نا۔ تمام نبیوں نے عقیدہ توحید پر محنت کی نا، تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ شہید اللہ، اس دعوے کا سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ شہید اللہ، اللہ کی ذات۔ سب سے پہلی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات۔ دعویٰ ہوتا ہے نا، عدالت میں دعویٰ کرتے ہیں تو کہتا ہے، جج کہتا ہے لاؤ بھائی گواہ لے کر آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دعویٰ اس کائنات، اس دھرتی کا سب سے بڑا دعویٰ ہے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک اس کائنات کو بنانے والا ہوں، چلانے والا ہوں، مصرف ہوں، سب کچھ کرنے والا ہوں۔ اس کے لیے شہادت چاہیے۔ سب سے پہلی شہادت آتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے میری شہادت۔ دوسری شہادت دوسری شہادت شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ، دوسری شہادت فرشتے دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور تیسری شہادت وہ لوگ جو اہل علم ہیں، اولو العلم، علم رکھنے والے لوگ ہیں، امت کے علماء ہیں، چاہے وہ حضرت ایوب کے دور میں تھے، چاہے وہ بنی اسرائیل کے دور میں تھے، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج اس دور مبارک کے اندر ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ کائنات کا سب سے مبارک دعویٰ ہے، اور جتنا بڑا دعویٰ ہوتا ہے دیکھا یہ جاتا ہے کہ شہادت کون دے رہا ہے، تو شہادت کی لائن میں کون کھڑے میں؟ اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے، فرشتوں کی ذات ہے، اور اولو العلم قائما بالقسط، اور اہل علم کی ذات ہے۔ مدینہ منورہ میں مفسرین فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، روایات میں آتا ہے 12,000 فرشتے اس آیت کو لے کر نازل ہوئے۔ آج اس دور میں کہ فتنوں میں، اس دور کے مسلمانوں کی کمزوریوں میں جو ایک کمزوری واضح طور پر کھل کے اب سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ علماء کی توہین میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ میں لفظ توہین استعمال کر رہا ہوں بار بار، اختلاف نہیں کر رہا۔ اختلاف الگ چیز ہے، اور اختلاف کے لیے بھی اختلاف وہ رکھے جو اختلاف رکھنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ اختلاف بھی وہی کرے۔ کوئی راہ چلتا ہوا ریڑھی پر
پھل بیچنے والا اگر آ کے ایک عالم دین سے اختلاف کرے کہ دلیل دو مجھے، تو یہ اختلاف ہے؟ یہ تو کوئی اختلاف نہیں۔ ایک عالم دین پر اختلاف کر سکتا ہے، بھئی یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، یا کسی معاملے کا فہم رکھنے والا، کسی خاص مضمون کا وہ فہم رکھتا ہو، مطالعہ رکھتا ہو۔ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کو آپ یہ کہیں مجھے فلاں دوائی لکھ کر دے دو، وکیل کے پاس جاتے ہیں میرا یہ کیس ہے، وکیل یہ کہتا ہے بھئی یہ سارا طریقہ ہے، اور پھر آپ اس سے آگے یہ پوچھیں ذرا کیوں، آپ کو دوبارہ اپنی دکان میں داخل نہیں ہونے دے گا وہ، اور وکیل اپنے چیمبر میں داخل نہیں ہونے دے گا، تو کیوں کا کیا جواب ہے بھائی؟ آپ سمجھتے ہیں قانون کو؟ یا آپ فارمیسی کو سمجھتے ہیں جو دوائی میں نے لکھی ہے؟ یا تو سمجھتے ہیں تو بات کریں پھر میرے سے۔ سب سے زیادہ تختہ مشق جو بنا ہوا ہے، جو مضمون ہے، وہ دین اور اسلام ہے، وہ شریعت ہے۔ بہت بڑے عالم دین ہے، میں نے یہاں ایک دفعہ بیان بھی کیا تھا میرا خیال، کچھ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ تعالی، انتقال ہو گیا، شام کے بڑے عالم تھے۔ تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب استاد محترم نے کتاب لکھی تکملہ فتح الملہم، مسلم شریف کی شرح ہے، علماء کرام جانتے ہیں وہ کس لیول کی کتاب ہے، کہ اس کتاب کی تقریب رونمائی کے لیے شام سے علماء آئے، دنیا بھر سے علماء آئے۔ مسلم شریف کی ایسی شرح روئے زمین پر موجود نہیں ہے اس وقت جو حضرت نے لکھی۔ اس کا پہلا حصہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے لکھا تھا، اور اس کی تکمیل حضرت مولانا تقی صاحب نے کی۔ خیر وہ آئے تو جب وہ جانے لگے تو لوگوں نے پوچھا، کسی نے سوال کیا حضرت پاکستان کے بارے میں کوئی آپ کا خیال؟ کہنے لگے پاکستانی لوگ بڑے زبردست لوگ ہیں، مہمان نواز قوم ہے، بڑی زبردست صفات ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے، یہاں ہر بندہ حکیم ہے اور ہر بندہ عالم ہے، ہر بندہ ڈاکٹر ہے ادھر، اور ہر بندہ مولوی ہے اور عالم دین ہے۔ یہ پتہ نہیں آپ لوگوں کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ جہاں کوئی کھانسی ہوئی 50 قسم کے نسخے بھی ادھر سے آئیں گے، دین کی کوئی بات ہوگی تو 50 قسم کی تجاویز سامنے آ جائیں گی، پتہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تختہ مشق دین ہی کیوں بنتا ہے؟ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ اہل علم کی قدر اور عظمت دلوں سے نکل رہی ہے۔ اس جماعت کی جو عمومی عظمت ہے، جو اجتماعی عظمت ہے اہل علم کی علماء کرام کی، وہ ہمارے دلوں سے نکل رہی ہے اور مختلف بہانوں سے نکل رہی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور یہ بات کسی مولوی نے نہیں کہ اشفاق احمد صاحب نے بات لکھی، مجھے یاد رہ گئی، ایک جگہ میں نے پڑھا ان کے حوالے سے، انہوں نے کہا لوگ دین کو، اسلام کو ڈائریکٹ گالی نہیں دے سکتے۔ کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، حضور کو گالیاں دیں گے۔ جو دین برگشتہ لوگ ہیں، جو ملحدین ہیں، جو دین بیزار لوگ ہیں، وہ ڈائریکٹ اسلام کو گالی نہیں دے سکتے۔ وہ کیسے دیں گے؟ ان کو معاشرے میں جینا نہیں ہے، تو پھر وہ مولوی کو گالی دیتے ہیں۔ یہ جو ہتھیار ہے وہ یہاں سے داخل ہوتے ہیں۔ ہر گھر کا جہاں چور نے چوری کرنی ہوتی ہے اس کا کوئی لوپ ہول تلاش کرتا ہے، تو دین کے لیے لوپ ہول تلاش کرنے کے لیے مولوی کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، علماء کا راستہ اختیار کیا، ان کے اندر جو ہے نقائص دیکھے جاتے ہیں، کمی کوتاہیاں دیکھی جاتی ہیں، اور ہوتی بھی ہیں، وہ بھی گوشت پوشت کے انسان ہیں۔ معصوم ذات صرف انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ہے، باقی کوئی ذات معصوم نہیں ہے، صحابہ بھی معصوم نہیں تھے، محفوظ تو تھے کہ اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیا، رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سرٹیفکیٹ دے دیے، لیکن وہ بس صحابہ تک محدود تھا۔ اس کے بعد جو گناہ کرے گا وہ گناہ کہلائے گا، جو ثواب کرے گا وہ ثواب کہلائے گا۔ وہ عالم دین ہو، وہ بڑھئی ہو، وہ جناب فروٹ بیچنے والا ہو، وہ انجینئر ہو، وہ وکیل ہو، لیکن اہل علم کو بہرحال فضیلت مجموعی اعتبار سے حاصل ہے، اور یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اور یہ بات دلوں سے نکلی جا رہی۔ کبھی اس کے لیے
راستہ اختیار کیا جاتا ہے. نہیں، علماء کرام بہت بہترین لوگ ہیں، لیکن یہ جو سیاسی علماء ہیں نا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے. کیا مطلب ہے سیاسی علماء؟ کیا اس نے تورات زبور انجیل پڑھی ہے؟ جو عالم دین سیاست میں گیا ہے، اس نے کوئی ہندو مذہب پڑھا ہے؟ اس نے بھی قرآن و سنت ہی پڑھا ہے. آپ کو اگر تکلیف صرف یہ ہے کہ وہ سیاست میں کیوں گیا ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے. سیاست ہمیشہ سے مسجدوں میں تھی، سیاست ہمیشہ سے علماء کرام کے پاس تھی. جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا تو حضرت عمر نے کیا جملہ کہا تھا؟ پچھلے جمعے کو میں نے بات عرض کرنی تھی، بھول گیا. سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت عمر نے کیا کہا تھا حضرت ابوبکر کو کہ پیغمبر نے جب آپ کو اپنے مصلی پر کھڑا کر کے امامت کبریٰ نصیب کر دی، امامت کبریٰ عطا فرما دی، تو ہمارا حاکم بننا یہ تو امامت صغریٰ ہے، لہٰذا ہم آپ کو اپنا امام بناتے ہیں. جب دین کا امام اللہ کے نبی آپ کو بنا کر گئے تو دنیا کا امام، دنیا کے معاملات کا امام تو چھوٹا امام ہوتا ہے. یعنی کہ ہماری زبان میں گورنر ہو گیا، ہماری زبان میں صدر ہو گیا، وزیر اعظم ہو گیا، یہ آج کل کے الفاظ ہیں نا. جب تک علماء کے پاس سیاست تھی تو عمر بن عبدالعزیز جیسے حاکم تھے. علماء کے پاس یہ سیاست لفظ ہوا بدنام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. صحیح حدیث ہے بخاری کی، تمام صحیح کتب میں روایت کیا ہے کہ نبی بنی اسرائیل کے نبی جو ہوتے تھے تسوسہم الانبیاء، وہ ان کے حاکم بھی ہوتے تھے. تسوسہم الانبیاء، سیاست بھی کرتے تھے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی جاتا تھا دوسرا اس کا خلیفہ بن جاتا تھا، کیونکہ نبوت وہاں پر چل رہی تھی. بنی اسرائیل کے نبی اکثر بیک وقت حاکم بھی ہوتے تھے، نبی بھی ہوتے تھے. حضرت سلیمان حاکم بھی تھے، نبی بھی تھے. حضرت داؤد حاکم بھی تھے، نبی بھی تھے. حضرت یوسف حاکم بھی تھے، نبی بھی تھے. یہ دماغ میں یہ بات گھس نہیں رہی بس. اس لیے کہ مذہب بیزار لوگوں کو کیسے برداشت ہو جب مولوی پگڑی پہن کر اسمبلیوں میں جائے. اس کو تو مولوی کی گاڑی برداشت نہیں ہوتی، اس کو اسمبلیوں میں بیٹھنا برداشت ہوگا. اس کو تو مولوی کے کپڑے برداشت نہیں ہوتے اچھے پہنے ہوئے. وہ صدارت کے منصب پر اچھا لگے گا اس کو، یا وزارت عظمیٰ پر اچھا لگے گا. اس کو تو اس حلیے سے نفرت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امت مسلمہ میں اجتماعی اور عمومی طور پر اہل علم کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، اور یہ فضیلت میرے اور آپ کے دلوں سے نکلی جا رہی. اختلاف، کسی کا پسند نہ آنا، کسی کی رائے کا پسند نہ آنا، یہ ایک الگ چیز ہے. مزاج کا نہ ملنا، لیکن توہین کرنا، گالیاں دینا، یہ بہت بڑا، اور یہ وہ عمل ہے، اور میں قرآن مجید سے ثابت کروں گا اس کو. یہ وہ عمل ہے حدیث سے کہ اس عمل کی پاداش میں اللہ نسلوں سے ایمان کو چھینتے ہیں. سب سے بڑی قیمتی چیز اس روئے زمین پر کیا ہے مجھے بتائے؟ ایمان. سب سے قیمتی چیز کیا ہے بھائی؟ ایمان. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ملء الارض ذهبا ولو افتدى بی، کہ قیامت کے دن جب کافروں کو اللہ عذاب دیں گے، جہنم میں داخل کریں گے، تو وہ یہ کہیں گے کہ کاش کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہوتی، کاش کہ ملء الارض ذهبا ولو افتدى بی، پوری زمین میں جہاں پانی ہے وہاں سونا ہوتا، جہاں پہاڑ ہے وہاں بھی سونا ہوتا، جہاں ریگستان ہے وہاں بھی سونا ہوتا، تو ہم اس ایمان وہ ساری کی ساری دولت دے کر جو ہے وہ ایمان حاصل کر لیتے. لیکن اب موقع ختم. یہ کیا کریں؟ کون کہے گا؟ یہ قیامت کے دن کفار کہیں گے، جب اللہ رب العزت ان کے ہمیشہ ہمیشہ کے، اللہ ہم سب کو بچائے، جہنم میں داخلے کا فرمان جاری کریں گے، تو وہ یہ کہیں گے کہ اے کاش کہ اتنا ہمیں فدیہ، اتنا کہ ہمیں یہ سہولت مل جائے کہ ہم اس
جتنا ہو سکے ہم خزانہ دے کر جو ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ دوسری جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ، علماء کرام فرماتے ہیں مفسرین محدثین کہ یہاں مراد وہ لوگ مراد ہیں کہ جو اللہ کے دین کے امور میں مشغول ہوں، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں مصروف ہوں۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جو میرے ولی کے ساتھ، میرے دوست کے ساتھ، میرے دین کے دوست کے ساتھ، میرے نبی کے دوست کے ساتھ، میرے نبی کی شریعت کو پھیلانے والے کے ساتھ دشمنی کرے گا، فقد آذنته بالحرب، تو میری بھی اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ تو اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ ایمان کو سلب فرماتے ہیں، نسلوں سے ایمان کو سلب فرماتے ہیں۔ اپنی گفتگو کے اندر، اپنی بول چال میں احتیاط۔ کسی عالم دین کا کوئی نقص دیکھو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عالم دین جو ہوتا ہے وہ اپنے علم کا مدعی ہوتا ہے، عمل کا مدعی نہیں ہوتا۔ بات سمجھنے کی ہے، اس کی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ جائیں ایک ڈاکٹر کے پاس، اللہ نہ کرے آپ کو شوگر ہو، ایک مثال دے رہا ہوں، آپ گئے، پتہ چلا ڈاکٹر صاحب بھی شوگر کی گولی کھا رہے ہیں۔ آپ اس کو ایک کہیں ڈاکٹر صاحب میری شوگر کا علاج آپ نے کیا کرنا ہے، خود آپ کو شوگر ہے۔ وہ کہیں گے تو علاج کروانے آیا ہے، میرے اوپر پہرا دینے آیا ہے؟ اللہ کے بندے مجھے شوگر ہے، تیرا تو میں نے علاج کرنا ہے۔ مجھے شوگر ہے یا مجھے ڈائبٹیز ہے یا مجھے گردوں میں درد ہے، میں جانوں، میرا جسم جانے، میں نے بے احتیاطی کی، تیرا علاج تو پیسے دے رہا ہے، میں ٹھیک کروں گا، میرا تو فرض یہ ہے تیرا علاج کرنا۔ تو کبھی آپ اٹھ کر آ گئے واپس کلینک سے کہ یہ تو ڈائبٹک خود ہے، میرا کیا علاج کرے گا؟ آپ جاتے ہی علاج کرواتے۔ تو عالم دین کے اندر بھی اگر کوئی نقص دیکھو گے تو اس نے تو تمہیں قرآن و حدیث ہی بتانا ہے بھائی، اس نے تو اللہ کے نبی کا کلام بتانا ہے، دین بتانی ہے، شریعت بتانا ہے، اس کے عمل پر آپ کی پہرہ داری نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس کو اللہ کے نبی نے یہی کہا ہے کہ بھائی جو بات کہو تم اس پر عمل کرو، لیکن آپ اس کی ذات پر حاکم نہیں ہیں، آپ تو اپنی ذات پر حاکم ہیں۔ چنانچہ کسی کی کوئی کمزوری دیکھ کر، کوئی کجی دیکھ کر، 2-3 دن پہلے جو ہے میرے پاس ایک تصویر آئی، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کی، وہ کینیڈا گئے تھے 2-3 سال پہلے، تو وہ ایک لیموزین گاڑی ہوتی ہے بڑی لمبی سی، تو اس سے وہ اتر رہے ہیں، اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ امت کو فقر اور فاقے کا درس دینے والے پر اتنی مہنگی گاڑی سے اترتے ہوئے۔ سمجھ رہے بات؟ یعنی وہ ایک جگہ مہمان ہے، ٹھیک ہے نا، اور مہمان ایک دوسرے ملک کے اندر ہے، اور وہاں پر جو لوگ ریسیو کرنے آئے ہیں یہ سوچ رہا ہے وہ کھوتے پہ آئے، میرا خیال، یا گھوڑے پہ آئے یا رکشے پہ آئے۔ بھائی وہ تو اگر مولانا طارق جمیل کو عزت دے رہے ہیں، ان کو زمینوں کی وجہ سے تھوڑی دے رہے ہیں یا ڈالروں کی وجہ سے تھوڑی دے رہے ہیں، وہ تو ایک اہل علم کی وجہ سے، عالم دین کی وجہ سے، مبلغ کی حیثیت سے دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ایک غیر مسلم ملک ہے، پاکستان سے اتنا بڑا مبلغ آیا ہے، تو دنیا میں عزت دینے کے یہی طریقے ہوتے ہیں، اور کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ سر پہ تو کوئی نہیں بٹھاتا کہ اچھی گاڑی میں لے کر جائیں، اچھا کھانا کھلائیں، اچھی جگہ رہائش کریں، تمام سہولیات کا خیال رکھیں۔ تو آپ یہ سوچ رہے تھے میرے خیال کھوتے پہ جائیں، ایک گدھا ہو ساتھ میں، اور مولانا طارق جمیل صاحب ٹورنٹو ایئرپورٹ سے اترے اور رسی ان کے ہاتھ میں اور گدھا جا رہا ہو ساتھ میں۔ یہ کیا سوچ ہے؟ یہ کیا بے وقوفانہ چیز ہے؟ کیونکہ کچھ ملتا نہیں ہے، سارا دن دماغ جو ہے فارغ ہے اور چیزوں کی جو ہے برسات ہو رہی ہے، تو وہی مولوی ملتا ہے، بس سب سے آسان تختہ مشق۔ انڈیا نے جو ہے وہ مارس پر ابھی کچھ بھیجا تھا، کیا بھیجا تھا؟ چاند پر، چندریان۔ تو ایک اسلام آباد کے ایک بہت بڑا پروفیسر، قائد اعظم یونیورسٹی کا، ڈاکٹر پرویز ہود بھائی میرا خیال نام ہے، بڑے مشہور آدمی، چونکہ انہوں نے ٹی وی پہ کہا اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں۔ انہوں نے سارا خلاصہ یہ نکالا
کہ انڈیا چندریان پر پہنچ گیا، ہم نہیں پہنچ سکے، قصور مولوی کا ہے۔ ابے بھائی تو اتنا بڑا سائنسدان، تو کیا کر رہا تھا اللہ کے بندے؟ تمہیں یونیورسٹیاں، تمہیں ریاستی وسائل ملے، تمہیں جناب دنیا بھر کی جو ہے چیزیں ملی، آپ لوگوں نے کیا کیا؟ تو آپ کی ذمہ داری تھی، میری ذمہ داری تو نماز پڑھانا تھی، آپ کو احکامات بتانے تھے، مسائل بتانے تھے، جنازہ پڑھانا تھا، آپ کی دینی تربیت کرنی تھی، بچوں کی تربیت کرنی تھی۔ میرا کام تو یہ تھا، مجھ سے میرے کام کے متعلق پوچھیں۔ وہ کہتا نہیں، مولوی کا قصور۔ تو عزیزان محترم، علماء کرام اہل علم کی توہین سے بچو۔ اختلاف مزاج کا نہ ملنا بعض اوقات یہ ہوتا ہے، یہ تو باپ بیٹے کا بھی نہیں ملتا، میاں بیوی کا نہیں ملتا، دو بھائیوں کا نہیں ملتا، یہ چلتا ہے، لیکن توہین نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔